بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کی ترقی میں معیشت کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، اس بارے میں جانتے ہیں پارلیمنٹیرین سے ان کی رائے۔ مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ختم کر دیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے ڈے ون سے بات کرتی تھی کہ چیزوں کو مفاہمت سے آگے چلانے کا، لیکن جس جماعت کا منشور تفریق، نفرت، گالی ہو، آپ ان سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ باہر بھی آپ ان کا جو رویہ ہے پارلیمان کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح روز جو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے جو کتابیں بنتی ہیں، جو ان کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے دھجیاں بکھیرے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست کا محور ہی نفرت ہے۔ ہمارا ڈے ون سے یہ کوشش رہی ہے کہ چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جائیں، بہتری کی طرف لگ جائیں۔ ملک آج جو بہتری کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو اسی طرف گامزن رہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں اور چیزوں کو آگے چلائیں۔ مذاکرات ابھی ایک فائنل شاید کسی نتیجے پر پہنچتے، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا یا ختم کر دیا، یہ زیادتی ہے، یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے، جس کی وجہ سے اس سسٹم کو بھی نقصان ہوا پہلے بھی، اور شروع دن سے ان کا جو غیر سنجیدگی کا رویہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر بھی یا آ کر جو وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ہوٹنگ کر کے پھر اس طرح کی نئی قسم کی روایات اسمبلی میں جو انہوں نے رکھی ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، اور اس سے ملک کو بھی نقصان، عوام کو بھی نقصان، اور اس سے مطلب ہے سسٹم کو بھی نقصان ہوا ہے۔ تو ان کو ایک موقع جو دیا گیا، گورنمنٹ نے باقاعدہ یا اتحادی جماعتوں نے جو کمیٹی بنائی، یہ اسپیکر صاحب کی خاص طور پر خصوصی دلچسپی کی وجہ سے کہ انہیں بات چیت کرنے کا موقع دیا، تو اس سے ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرتا، ہم شروع سے ان کو کہہ رہے تھے مذاکرات کرو، بلکہ جب ہماری ان کی حکومت آئی تھی 2018 میں، اس وقت بھی وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو قانون سازی تو ہونے دیں، یہ کسی چیز میں سیریس ہے ہی نہیں۔ مذاکرات اگر آپ ڈیڈ لائنز کے ساتھ دیں، اگر آپ تھریٹس کے ساتھ دیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہوگا تو پھر ہم مذاکرات کو کنٹینیو رکھیں گے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اس مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ بہرحال حکومت اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ہم مذاکرات کے لیے بالکل سنجیدہ ہیں، اور ہم یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئیں، بات چیت کریں، ایک رویے میں لچک رکھیں، اینا رونا مانگیں، بلکہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتری مانگیں۔ پہلے ہی ان کا رویہ دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ لکھ کے دو، لکھ کے چیز آ گئی۔ اس میں یہ ہے کہ ان کیس آف کمیشن اگر بنتا ہے، فارم کیا جاتا ہے، تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ججز لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی بات ہو گئی۔ اب جب آپ نے یہ کہیں گے کہ اب ملاقات جب ہوگی جب پہلے اعلان کرو کمیشن بنے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ ایوان میں پی ٹی آئی کا رویہ بڑا جارحانہ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، شور شرابے بہت بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آئے تھے اور اجلاس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا ہے، جو افسوسناک ہے۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کے ایسی ڈیمانڈز ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں بانی کی رہائی، نہ حکومت نے کوئی مقدمات بنائے، نہ حکومت کے پاس وہ اختیار ہے کہ انہیں چھوڑ سکے۔ یہ چیزیں عدالت میں طے ہونی ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، سیاسی ٹریننگ نہیں ہے۔ یہ ایک صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ آج تک جو انہوں نے مطالبات بھی پیش کیے ہیں، ان میں کوئی بھی عوام کی ویلفیئر کے لیے یا ملک کی بہتری یا ملک کی معیشت کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات ختم کرنے ہیں۔ دیکھیں، انہیں مذاکرات کرنے چاہیے اور ملک کے مفاد کے لیے کرنے چاہیے۔ یہ بلیک میلنگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بلیک میلنگ میں پاکستانی عوام اب سب کو سمجھ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ یو ٹرن پارٹی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مذاکرات کی جہاں بات کروں، ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ رائے فرار اختیار کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ مذاکرات کی ضرورت حکومت کو نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ واپس دوبارہ مذاکرات پہ آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی ملک میں مستحکم ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ عدم استحکام کی پوزیشن میں اس کو لے جانے کے لیے بالکل فرنٹ لائن واریر بنے ہوئے۔
मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है, पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि हम मुज़ाकरात जो है ख़त्म करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पीटीआई को एक्चुअली अपनी जो पॉलिसीज़ है या उसका अपना आखिरी अल्टीमेटम होता है उस पर गौर करना चाहिए। कोई भी मुज़ाकरात आप कहते हैं ये हम कह रहे हैं ये बात मानो नहीं तो हम बात नहीं करें, तो फिर मुज़ाकरात क्या हुआ? ये तो फिर आपका एक ऑर्डर हुआ कि ये हमारे बात मानो। अब वो अगले भी आगे भी पार्टियां हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यही है कि वो हर बात अल्टीमेटम के साथ करती है और धमकी के साथ करती है, जो फिर कोई नहीं मानता उनका, और फिर बाद में उनको खुद को सेटबैक होता है। नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।